السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی بچے نے پیدا ہونے کے بعد دنیا کے اندر سانس نہیں لیا، یعنی ماں کے پیٹ میں ہی وہ مر گیا، اب وہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا، یا پیٹ کے اندر سانس لے رہا تھا، باہر جب نکلا تو اس کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی دنیا کے اندر آنے کے بعد اس نے ایک بھی سانس نہیں لیا، تو ایسی صورت میں اس بچے کی جنازے کی نماز نہیں ہوگی۔ اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر قبرستان میں گڈھا کھود کر دبا دیا جائے۔ لیکن اگر کسی بچے نے دنیا میں آنے کے بعد سانس لیا ہو اور اس بچے کے اندر زندگی کے آثار ہوں اور پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہوا، یعنی دنیا میں آنے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد اس نے 2 4 10 20 جو بھی سانس لیے اور سانس لینے کے بعد اس کا انتقال ہوا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ اس بچے کو غسل دیا جائے، کفن پہنایا جائے، اس کی جنازے کی نماز بھی ہوگی، اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اس کو سنت طریقے کے مطابق اس کو دفنایا بھی جائے گا۔ اب بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے نے سانس بھی لیا لیکن ہم بھول گئے، ہم جنازے کی نماز اس کی نہیں پڑھ سکے ایسی صورت میں، اور ہم نے اس کو ایسے ہی دفنا دیا۔ اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں جب تک اس کے قبر میں گلنے اور پھٹنے کا یقین نہ ہو تو اس کی قبر پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر اس کے گلنے اور پھٹنے کی امید ہو گئی ہو کہ اب تو گل گیا ہوگا، پھٹ گیا ہوگا، لاش بیکار ہو گئی ہوگی، پھر اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور میت کے پھٹنے اور گلنے کے بارے میں بعض علماء نے 3 دن کی تحدید کی ہے، بعض علماء نے حد بیان کی ہے کہ 3 دن تک اس کی جو لاش ہے، اس کی جو باڈی ہے، وہ 3 دن تک نہیں گلے گی بھی نہیں، سڑے گی بھی نہیں، تو 3 دن کے اندر نماز پڑھ لی جائے۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ اس کی کوئی تحدید نہیں ہے، یعنی 3 دن کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ جب تک میت کے مردے کے گلنے اور سڑنے کا، پھٹنے کا گمان نہ ہو اس وقت تک جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اور جب یہ گمان ہو کہ اب تو لاش گل گئی ہوگی، سڑ گئی ہوگی، پھٹ گئی ہوگی، تو پھر ایسی صورت میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔